پاکستان کی مخلوط وفاقی حکومت میں دراڑیں دکھائی دے رہی ہیں۔ وجہ بنی ہے ریکوڈک پروجیکٹ، جسے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ریکوڈک جنوب مغربی بلوچستان کا وہ حصہ ہے جو نایاب دھاتوں اور معدنیات سے لیس ہے۔ یہ حصہ ضلع چاغی اور اس کے اطراف میں واقع ہے۔ ان معدنیات کو جو یہاں پائی جاتی ہیں علاقے کی بحالی کے لیے استعمال کرنے کے لیے جس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا اسے ریکوڈک پروجیکٹ کہتے ہیں۔ تاہم یہ پروجیکٹ 2011 سے آن ہولڈ ہے۔ دسمبر 2012 میں انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس ایکسڈ نے بلوچستان حکومت کو گرین سگنل دیا کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے ذریعے سونے اور تانبے کی مائننگ کا اس علاقے میں آغاز کیا جائے۔ اس وقت کی وفاقی حکومت نے ٹیتھین کاپر کمپنی TCC کو یہ کام لیز آؤٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ میں اس عمل کے خلاف پٹیشن دائر ہوئی تو جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں یہ معاملہ ریکوڈک کیس کے طور پر ٹیک اپ کیا گیا۔ جنوری 2013 میں عدالت کے 3 ممبر بینچ نے 16 صفحات پر مشتمل شارٹ آرڈر جاری کیا جس کے تحت حکومت پاکستان اور TCC کے اس ایگریمنٹ کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6.5 بلین کی پینلٹی پڑی۔ اس پینلٹی سے بچنے کے لیے 2011 سے تعطل میں جا چکے ریکوڈک پروجیکٹ کو 2022 میں دوبارہ سے زندہ کیا گیا۔ اس بار ایگریمنٹ TCC کی ایک ماتحت مائننگ فرم بیرک گولڈ کارپوریشن اور حکومت پاکستان کے بیچ ہوا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق پروجیکٹ کی 50% اونرشپ بارک گولڈ کی ہوگی اور پروجیکٹ کے محاصل کا 25% حصہ وفاقی حکومت کو جائے گا، جبکہ بقیہ 25% بلوچستان حکومت کو۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے تحت ریکوڈک پروجیکٹ بحال کرنے کے نتیجے میں پہلے فیز میں تانبے اور سونے کی پہلی آفیشیل پروڈکشن 2027-28 تک ہو جائے گی۔ اگر فی الفور کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ پاکستان میں ملک کے لیے سب سے بڑی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ لے کے آ سکتا ہے۔ اس ڈیل کو سٹرائک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ $6.5 ارب کی وہ پینلٹی جو پاکستان کو ادا کرنا تھی وہ ادا نہیں کرنی پڑی، اور نقصان یہ کہ ایسا کرنے سے اپنے لوگ ہی حکومت وقت سے ناراض ہو گئے۔ ان ناراض لوگوں کا ماننا ہے کہ معدنیات کی پروڈکشن کے عمل کے نتیجے میں صرف 25% حصہ صوبے کو دیا جانا وہاں مقیم لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ 2022 میں موجودہ سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ اس ریکوڈک ایگریمنٹ پہ بھیجے گئے صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہا تھا۔ جمعہ 9 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت پاکستان اور بارک گولڈ کارپوریشن کے مابین ہونے والے ایگریمنٹ کو ریکوڈک پروجیکٹ کی بحالی کے لیے لیگل قرار دیا، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس پہ تفصیلی ڈسکشن کرنے کے بعد منگل 13 دسمبر کو اس پروجیکٹ کی فنڈنگ اپروو کرنے کا فیصلہ کیا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہونے کے بعد صدر عارف الوی نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 پہ دستخط کر دیے۔ آج یعنی 15 دسمبر کو اس ایگریمنٹ پہ دونوں پارٹیز کے بیچ آفیشیلی دستخط ہونا ہے۔ اگر آج رات 12 بجے تک ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان ایکسڈ کو یومیہ $4 ملین سود دینے کا پابند ہے اس $6.5 ارب کی پینلٹی کے اوپر جو 2019 میں پاکستان پہ پڑی تھی۔ ڈیلی $4 ملین سود اس ایکسڈ کو جس نے ٹھیک 10 سال پہلے دسمبر 2012 میں ڈاکٹر سمر مبارک مند سے کہا تھا کہ ریکوڈک پہ کام شروع کریں۔ کیا خوبصورت کہانی ہے۔ اس معاملے پہ جمعیت علماء اسلام فے اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے اعتراضات ہیں۔ پاکستان کے منجھے ہوئے سینیٹر رضا ربانی کا ماننا ہے کہ یہ بل جسے عارف الوی نے سائن کیا ہے 18ویں آئینی ترمیم پہ ایک کاری ضرب ہے، مگر ایک تباہ حال معیشت کو مزید بوجھ سے بچانے کے علاوہ حکومت کے پاس فی الحال کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ یہ تھا ریکوڈک پروجیکٹ۔ تو بتائیے کیسی لگی آپ کو ریکوڈک کی کہانی؟